ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلى الله على حبيبي محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المؤمنين. صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. معزز حاضرین، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر 41 تلاوت کی ہے. یہ وہ آیہ مقدسہ ہے جو نماز کی اختتام پہ ہر مسلمان تشہد کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہے. پروردگار عالم جل شانہ کا فرمان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، والدیہ میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور مومنوں کی بخشش فرما قیامت کے دن تک. آج کا موضوع ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال کہتے ہیں بھیجنا، ثواب کہتے ہیں ثواب. یعنی ایک چیز مجھے ملی، میں کہتا ہوں مجھے نہیں، اس انسان کو دے دی جائے، اس کو ایصال کہتے ہیں. اور اپنے مرحومی کے لیے، مسلمان مرنے والے کے لیے زندوں کا بخشش کی دعا کرنا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایصال ثواب مالی بھی ہے، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے. ایک بندہ اپنے مرحومی کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک مشہور ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئی، آقا میری ماں چلی گئی، میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، کیا انہوں نے ثواب؟ فرمایا ہاں. اس دور میں پانی کی قلت تھی، آپ نے کنواں کھدوایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے، فرمایا حاضی لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، قیامت تک جو بھی اس سے پانی پیے گا سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملے گا. دوسرا قولی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تسبیحات پڑھی، ذکر اذکار کیا، اس پہ اب جو انسان پڑھتا ہے اللہ کی ساتھ اس پہ ثواب دینے والی ہے. بندہ مومن نے چاہا کہ اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کی، اساتذہ کی، نمازی بھائیوں کی، دیگر دوست احباب کی روح کو بھیجنا چاہتا ہوں تو شرعاً یہ بھی ثابت ہے. تیسرا ہے فعلی، کہ اپنے مرحومی کی طرف سے حج کرنا، عمرہ کرنا، یا ایسے نوافل ادا کر کے اس کا ثواب. اب یہاں ایصال ثواب سے کسی مکتبہ فکر کا انکار نہیں ہے. اگر انکار ہو نا تو جو کہے کہ نہیں ایصال ثواب نہیں پہنچتا تو اس کے باپ کا نام لے کر ساتھ کہہ دینا لعنت اللہ علیہ. جو بھی صاحب کہنا جی نہیں یہ ایصال ثواب کوئی نہیں ہے، جو بھی اس کے باپ کا نام ہو یا اس کا نام ہو اس کے ساتھ صرف اتنا کہہ دینا لعنت اللہ علیہ. وہ فوری آپ کا گریبان پکڑے گا، تو کون ہوا میرے باپ کے اوپر لعنت کرنے والا ہے؟ تو اگر کہیں گے رحمت اللہ علیہ وہ خوش ہوگا. اگر رحمت اللہ علیہ کہیں تو رحمت اس تک پہنچ سکتی ہے. سورہ یاسین پڑھ کر رب کے حضور التجا کی جائے تو پھر مرنے والے تک رحمت نہیں پہنچتی. اب ایصال ثواب جیسے میں نے عرض کیا تمام مکاتب فکر، اس لیے آپ نے بزرگوں کے نام کے ساتھ وہ بھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں. فرق یہ ہے کہ حیت ایصال ثواب کے اندر اختلاف ہے.
ہمارے ہاں یہ ختم شریف پڑھا گیا، طلباء سے پڑھایا گیا، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے پڑھایا گیا۔ اس جمیع کلام کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، بے نیاز یہ جتنی کلام پاک پڑھی گئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارا کام پڑھنا تھا، ثواب دینا تیری ذات کا کام ہے۔ جو تیری ذات نے اس میں ثواب ہمیں عطا کیا ہے نا، وہ ہمارے مرحومی کو عطا فرما۔ اس کو اشارے ثواب کہتے ہیں۔ آپ اس کے آگے کھانا آ گیا، پھل وغیرہ آ گئے، مشروبات آ گئے۔ اگر کوئی بھائی، بڑی غور طلب یہ آج کی گفتگو ہے، کوئی بھائی بغیر کھانے کے دعا مانگ دے، جیسے ہم عشاء کی نماز کے بعد مانگتے ہیں، ابھی درس کے بعد مانگیں گے، کوئی یہ الزام لگائے جنہیں تم کھانے کے بغیر دعا نہیں کرتے، کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ ابھی ہم نے جو دعا مانگنے کھانا آگے پڑھا، عشاء کی نماز کے بعد ہمارا معمول ہے دعا مانگنے کا، کیا اس ٹائم کھانا پڑا ہوتا ہے؟ چلو ہم کھانا رکھ کے مانگ لیتے، تم کھانے بغیر مانگ لو، کچھ کرو تو صحیح نا۔ شرط یہ ہے کہ مرنے والا بے ایمان نہ ہو، مومن ہو، تو اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ کھانا رکھ کے بھی دعا کرنا جائز ہے، کھانے کے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے۔ کھانا آگے ہو، اگر کھانے کے اوپر پڑھ دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر یہ کلمات جائز ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے؟ نہیں۔ سورہ یاسین پڑھنا ناجائز ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنا ناجائز ہے؟ تو یہ فقط ایک ضد اور ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ ہی۔ میں ایک صاحب کا ایک دفعہ بیان سن رہا تھا، وہ فرمانے لگے جی یہ لوگ جو آ کر پڑھتے ہیں وہ پڑھائی کے لیے، اصال ثواب کے لیے نہیں، وہ تو کھانے کے لیے آتے ہیں، بالخصوص طلباء، انہیں کیا غرض ہے؟ جو اندر گند ہوتا ہے نا، اندر گند، وہ گند اندر سے نکلتا ہے نا کسی نہ کسی روم میں، جو بچپن میں کرتوت کیے ہوتے ہیں بڑے ہو کر وہ یاد آتے، ہم ایسے، وہ فراڈی نسل تمہاری ساری زندگی وہ فراڈ پہ ہی گزر گئی۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر طالب علم ہی کھانے کے لیے جائے، ہر طالب علم ہی کچھ پینے کے لیے جائے۔ اور تجھے معلوم ہے کہ یہ جو بیٹھے وہ جنہیں وہ ثواب کی نیت سے ہی نہیں جاتے، ان کا تو مقصود اور ہوتا ہے، تو انہیں دل چیر کے دیکھے۔ ایک غزوہ جہاد پہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، تو ایک صحابی جب گئے ایک بستی میں، تو وہ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اس کے پیچھے ہوئے وہ پہاڑی پہ پہنچ گئے۔ بڑی لمبی حدیث پر میں اختصار سے جو بات عرض کرنے لگا ہوں، انہوں نے خیر جب اسے پا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، اسے مار دیا۔ مارنے کے بعد جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال سرخ غصے سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اس نے اندر سے کلمہ پڑھا ہے یا اوپر سے پڑھا ہے؟ ان مولویوں سے پوچھو، کیا تم نے کسی کے اندر کو پورا ٹیسٹ کر لیا ہے کہ یہ جو ہے کھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے؟ کسی مسلمان کے اوپر بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑا انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ پھر اتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، لازمی نہیں سارے دکھاوے کے لیے پڑھے، لازمی نہیں سارے چاولوں کے لیے پڑھے، لازمی نہیں سارے فروٹ کے لیے پڑھے، کوئی تو درد کے لیے پڑھ ہی رہا ہو۔ اور میرا بے نیاز ہے دینے والا، آپ کون ہے روکنے والے؟ لہٰذا یہ سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب اتنی جماعت بیٹھتی ہے نا، تو اس جماعت کے اوپر میرے اللہ کے کرم ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کے دل میں ریا بھی ہے، کسی نے دکھاوے کے لیے پڑھا یا کسی نے کھانے پینے کی وجہ سے آ کے بھی پڑھا ہے، چلو پڑھا تو ہے نا، اس کے پڑھنے کے حساب سے نہیں، ثواب تو میرے اللہ نے اپنی رحمت کے حساب سے دینا ہے۔ اب ہم نے نماز فجر ادا کی ہے، اب یہ طلباء ہے، کچھ ماں باپ کے ڈنڈے کے زور پہ ابھی انہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ نماز کی لذت کیا ہے، ابھی انہیں اتنا ادراک نہیں ہے کہ نماز کی چاشنی کیا ہے، نماز کی مٹھاس کیا ہے۔ کچھ ماں باپ کی سختی کی وجہ سے آئے،
کچھ اساتذہ کی سختی کی وجہ سے جو پڑھی، اب آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر یا میں یہاں بیٹھ کر شروع کر دوں، نہیں جی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ڈنڈے کے زور پہ پڑھ رہے ہیں، یہ سختی سے پڑھ رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کا کہو، جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھو، لگا کے اسے پڑھاؤ، تو پھر ڈنڈے کے زور پہ پڑھی ہوئی نماز کو تو ثواب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو کہتا ہے کہ یہ جو اصال ثواب کے لیے طلباء سے پڑھایا جاتا ہے، ہم بھی بچپن میں جاتے تھے، غدار تیری بچپن جو گندا گزرا ہے اس لیے سارے گندے ہی نظر آتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ تیرا بچپن گزرا ہوتا، نیک بندے کی صحبت میں گزرا ہوتا، تیرے اندر طہارت و پاکیزگی آتی، تیری زبان پہ بھی خباثت نہ آتی اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی بھی نہ آتی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جی ان بچوں کو نماز کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوچ رہے ملے گا۔ ان کی ماں باپ کو تو نہیں ملے گا نا، کیونکہ انہوں نے زبردستی اٹھایا، ملے گا استاد کو بھی نہیں ملے گا کیونکہ استاد نے سختی ہے جماعت نہ لا کے نماز پڑھنا۔ اگر یہ ڈنڈے کے زور پہ پڑھیں ان کی نماز کا ثواب مل سکتا ہے، اگر چاولوں کے لالچ کے لیے چلو ختم پڑھ لے تو پھر رب ثواب نہیں دے سکتا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ایک لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی پیدا، اصل پرابلم کیا ہے؟ ایک شخص فوت ہوا، اس نے بیٹوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں میری طرف سے 50 اونٹ کرنا۔ جو اس کا بیٹا غیر مسلم تھا اس نے 50 اونٹ ذبح کر دیا۔ جو کلمہ پڑھنے والا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا، یہ وصیت کر گئے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تیرے باپ کو ثواب نہیں جاتا یا وہ بے ایمان تھا، فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان ہے تو پھر تو اس کی طرف سے صدقہ کر، اسے فائدہ ہوگا، اگر مسلمان نہیں تھا، ایمان کی دولت نہیں تھی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ خود کہتا ہے کہ نہیں میرے باپ کے لیے دعا نہ کرو، تو ہم اس کا سر پھاڑ دیں؟ وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے اس کے لیے دعا کی جائے، ورنہ مومن جتنا نیک سے نیک ہو وہ دعا کا محتاج رہتا ہے۔ اگر محتاج نہ ہوتا تو اتنے مجمع کو اکٹھا اعلان نہ کیے جاتے، حضرات فلاں شیخ الحدیث صاحب فوت ہو گئے، فلاں مفتی صاحب فوت ہو گئے، ان کا نماز جنازہ اتنے بجے ادا کیا جائے گا، اور نماز جنازہ میں جا کر کرنا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانثانا۔ یہ سارا کیوں پڑھ رہا ہے؟ پتہ چلا جتنا مرضی ہے نیک سے نیک ہو جائے وہ دعا کا محتاج ہے۔ زندہ کے جو ہے اس کا مرنے والے کے لیے بہترین تحفہ، بہترین گفٹ وہ ایصال ثواب ہے، کلمات خیر ہے، اخلاص سے ہو، اخلاص سے کرنی چاہیے ہر مومن، اور لازمی نہیں ہے کسی کے بارے، وہی بات آ گئی، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ جناب میں ایک بندے نے سر پہ دستار ہے، ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اس نے جناب والا سر جھکایا ہوا کہ وہ تو اخلاص سے پڑھ رہا ہے۔ ایک بندہ جو ہے اس کے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، عوامہ نہیں ہے، تو ممکن ہے اس کے دل میں آپ سے زیادہ دار انما الاعمال بالنیات۔ کسی مومن کے بارے میں برا گمان مت کرو یار، اچھا گمان رکھو۔ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ بیکاری بان رہا ہے اپنے رب کی حضور، قرآن پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر، ذکر کر کے۔ اور مرنے والے کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے نہر میں ڈوبنے والے کی ہوتی ہے، جیسے نہر میں ڈوبنے والے کی ہوتی ہے۔ جب اس کے پیچھے والا اس کے لیے دعا کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، بخشش کی صدا کرتا ہے، 20 ایسے واقعات ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے نہر میں ڈوبنے والے کو کنارہ مل جاتا ہے نا، قبر میں جانے والے کے لیے پچھلے جب دعا کرتے ہیں اسے بھی سہارا مل جاتا ہے، اور وہ دعا اسے دنیا و معافیہ جو کچھ دنیا میں
اس سب سے اگر اسے کوئی پیاری چیز لگتی ہے مرنے والے کو تو وہ پچھلوں کی دعا لگتی ہے. تو جی پچھلے بھی اس ٹائم تماشبین بان کے کھڑے ہو جائیں چنگا نہیں ہویا ابا آپ نے جیتی جی تو مجھے 10 روپے خرچی دیتا نہیں تو پھڑک رہے تھے قبر دے. ہم اپنوں کے لیے اس لیے مانگتے وہ جیتے جی ہمیں راضی رکھتے تھے ہم انہیں راضی رکھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ افراد قبور کے اندر جب داخل ہوں گے گناہوں کے ساتھ جائیں گے, جب اٹھیں گے تو پہاڑوں کے برابر ان کی نیکی ہوں گی. تو عرض کریں گے بے نیاز یہ کہا تو عرض فرمایا جائے گا یہ تیرے پچھلوں کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے اتنا تجھے ثواب عطا فرمایا. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندے کا اللہ رب العزت قبر میں درجہ بلند کرتا ہے. تو بندہ عرض کرتا ہے بے نیاز یہ درجہ بلند کیسے ہو گیا, یہ سکون کیسے مل گیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے میرے بندے یہ تیرے پیچھے والوں نے استغفار کیا ہے وہ استغفار کی وجہ سے میں نے تیرے درجے بلند کر دیے. آقا علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے جب بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے اوپر والا اوپر ہوتا ہے اس کا حالت کیا ہوتی ہے؟ اوپر جو دعا مانگتا ہے اندر والا اسے پہچانتا بھی ہے سماعت بھی کرتا ہے اور یہاں تک پہچانتا ہے میرا باپ ہے میرا بھائی ہے میرا چاچا ہے میرا رشتہ دار ہے. بے دید نہ بنو دید والے بنو. اسی لیے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے معزز حاضرین متفقون علیہ ہے جب بندہ مومن کی تدفین ہو جائے تدفین کرنے کے بعد سر کی طرف سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کی جائیں, پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی اختتامی آیات تلاوت کی جائیں اور پھر مرنے والے کے لیے اخلاص سے دعا کی جائے. ادھر دعا کرنا تمہارا کام ہے, قبول کروانا ہمارا کام نہیں ہے. قبول کرنا بے نیاز کا کام ہے. ان آیات کے تصدق سے اللہ مرنے والے کے لیے راحت عطا فرما, منکر و نکیر کے سوالات کے جواب آسان فرما دے گا. اگلی بات سنیے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدفین ہو گئی, تدفین کے بعد اتنی دیر قبر پہ رکو جتنی دیر اونٹ ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت ہوتا ہے, گوشت پھر تقسیم ہوتا ہے. یہ 5-7 منٹ میں ہو جاتا ہوگا. یہ جو نسل دوڑتی ہے قبر کے پاس سے پتہ نہیں انہیں کوئی باپ کے ساتھ باپ سے ایسی کوئی ناراضگی ہے کہ شاید ابے نے کوئی ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں ابا لے عذاب تھے پھڑک پھڑک مار, ہم نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کرنا. ہمارے بزرگوں تو ہزاروں سال ہو گئے, داتا جی اجمیری کے لیے بھی ہم دعا مانگتے, غوث پاک کا نام ہے ہم احترام بھی کرتے ہیں دعا بھی مانگتے. سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کے نام کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دعا والوں سے وفا کی, رب نے ان کے لیے دعا والے پیدا کر. گندم ہے نا گندم, اس کا بیج ڈالو تو گندم اگتی ہے, جو کا بیج ڈالو جو اگتے ہیں, اور دیگر جو بھی جنس کا بیج ڈالو گے وہی اگے گی. اگر ہم اس نسل نو کے اندر محبت کا بیج ڈالیں, دعا کا بیج ڈالیں, اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا بیج ڈالیں تو ہم مر بھی گئے پچھلے دعا مانگتے رہیں گے. اگر ان کے اندر بغض کا, عداوت کا, عناد کا, ناشکری کا, مایوسی کا بیج ڈالیں گے کوئی نہیں بڑا مانگ لیا اور نہیں مانگ سکتے, اور نہیں مانگ سکتے. تو آقا علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ اندر والا وہ بات عرض کر رہا تھا اونٹ ذبح کریں, اس کا گوشت کریں اور تقسیم کریں. یہ موت پڑتی ہے ان کو تقسیم بیان کرتے ہو کیونکہ انہیں پڑھنا بیٹھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے کہا مولوی اپنے مولوی ہون تے بیٹھ جا. وہ کہتا ہے ہمیں اس کی غرض نہیں, ہمیں تو اس کی جیب کی غرض تھی جو ہم نے لے لی, ہمیں کیا. آپ کم از کم اونٹ ذبح کرتے ہوئے تقسیم کا وہ گوشت بناتے ہو تقسیم کرتے ہو ٹائم لگے گا. یہ نہیں اس کا وہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے, وہاں کیا فائدہ ہے. سنیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جتنی دیر بیٹھ رہو گے نا تم ادھر اللہ کا ذکر کرتے رہو گے اتنی دیر اس کا جو ہے قبر والا نہیں ہے جو تمہارا ابا اماں قبر کے اندر گیا اس سے اللہ عذاب اٹھائے رکھے گا. اس کا دل تمہارے ساتھ تھوڑا سا قبر ساتھ مانوس ہو جائے گا, تھوڑا سا اس کا دل لگ جائے گا.
वो कब्र के नीचे 4 फुट, हम कब्र के ऊपर, दरमियान में इतनी मिट्टी हायल हो गई। फरमाया वो मिट्टी बज़ाहिर तुम्हें मिट्टी नजर आ रही है, कब्र में जाने वाले को अल्लाह ने इतना कमाल अता किया है। आम मोमिन भी कब्र में जाकर बाहर बैठने वाले की पढ़ाई भी सुन रहा है, बाहर बैठने वाले को पहचान भी रहा है। अगर मेरे रसूल का नाम लेने वाले का ये कमाल है, तो जिस मोहम्मद के नाम में इतना कमाल है, उस मोहम्मद का अपना क्या शान है, उस मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना क्या शान है। क्या ये साले सब जितनी देर बैठे रहोगे उस पे अज़ाब खुदाबंदी टल जाएगा। तो पता चला कब्रों के पास बैठकर अल्लाह का जिक्र करना, वहाँ पढ़ने से कब्रों वालों से अज़ाब टल जाता है। अब नहीं, कुछ खराफात है हमारे अंदर इस साल सवाल में, तो इसमें इंशाअल्लाह अब चूँकि वक्त काफ़ी हो गया, उस सिलसिला में कल फिर इसी सिलसिला पे थोड़ी सी नशिस्त होगी। ये बहुत बड़ा ज़रूरी है कि इसाले सवाब जो हम करते हैं, इसमें जो हमारे अंदर कमियाँ कोताही हैं उन्हें हमें दूर करना चाहिए। और आदाब इसाले सवाब के क्या है? बात ये, मैं एक बात अर्ज़ किया कर दूँ, कल शायद मेरे ज़हन में न रहे, आज ही कर देता हूँ। जो बंदा इसाले सवाब का या इन चीज़ों का कायल नहीं है, उसे पकड़े, उसे वुज़ू करवाए, साहब औलाद हज़रात को दावत, उसको कुरान दे, उसके सर पे रखे। पर किसी मौलवी के सर पे, मुनकर मौलवी, गैरतमंद तो जो है इसे देख के पहले चूमेगा, सीने लगाएगा। अल्लाह, हम तो उस वक्त तक कुरान पढ़ते ही नहीं जब तक इसे चूम न दे। आज जेड़ा कुरान चूमन तो नसे ना, उसे उसके सर पे कुरान रखा, उससे पूछ, ईमानदारी की बात बता, अम्मा अब्बा अपने बच्चे के लिए किस टाइम मौलवी साहब दुआ मांग सकता है? ये बड़ी सादी सी, आपको बाकी शायद हवाले याद रहे या नहीं, सफात याद रहे कि माँ और बाप जो है ना, अपनी औलाद के लिए किस टाइम दुआ करें, किस टाइम दुआ ना करें। साहब औलाद हज़रात तशरीफ़ फरमाए, मैंने इन आँखों से देखा है, इन कानों से सुना है, माँ बाप सोए हुए अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसे है ये नहीं, मैंने तो खुद देखा है, सोए हुए करवट में है, या अल्लाह मेरे बच्चे की खैर, या अल्लाह मेरे बच्चों की खैर, पाकी ना पाकी में भी दुआ मांगते हैं। कभी किसी मौलवी से किसी माँ ने आज तक पूछा कि मैं अपने बेटे के लिए किस टाइम दुआ करूँ? किसी माँ ने जो साहिब औलाद है, अपनी जिंदगी की कसम उठा के बता दो, एक दिन आपने किसी मौलवी से पूछा कि मैं अपनी बेटी बेटे के लिए किस टाइम दुआ मांगूं? वो माँ, वो बाप जो सांस से औलाद के लिए दुआ करता है, आज वो औलाद झोली लेकर फिर रही है, मौलवी साहब दसों में अब्बे का दुआ मांगला मां। जो माँ बाप के लिए दुआ से मना करता है, उससे कहो हट जा पीछे, अपना इल्म अपने पास रख, मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो माँ के किरदार को देखा है, माँ की सीरत को देखा है, अपनी जिंदगी मौत की कश्मकश में थी, दर्दे ज़े था, तकलीफ की इंतहा थी, उस वक्त भी मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर रही है। अगर वो पाकी ना पाकी में भी तुम्हारे लिए दुआ नहीं छोड़ती, तो तुम पाक होगी भी दुआ मांगने से कतराते हो। तो इससे पता चला कि हलाली औलाद वो ही है कि जो अपनी औलाद माँ बाप के लिए वक्त मुकर्रर नहीं करती। अब्बा मैं शाम तेरे का दुआ मांग ली हूँ, बाद नहीं मांग सकता, मैं जनाजे के अंदर मांग ली है, बाहर नहीं मांग सकता, मैंने नमाज के अंदर मांग ली है, बाहर नहीं मांग सकता। हम नमाज के अंदर भी खुदा से मांगते हैं, नमाज के बाहर भी खुदाए जुल जलाल से मांगते हैं। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इतनी बात ज़रूर अर्ज करूँगा, माँ बाप दुआ के लिए तराजू औलाद के लिए नहीं रखते। पूरे कुरान में एक जगह पे रब ने नहीं कहा माँ बाप को कि तुम अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे कुरान में एक जगह पे बेनियाज ने ये हुक्म नहीं किया कि तुम अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो, क्योंकि अल्लाह को मालूम था माँ बाप तो पहले ही मांगते। अगर हुक्म दिया तो औलाद को दिया है, तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अपने जिंदों के लिए दुआ मांगे, अपने मरहूमी के लिए दुआ मांगे, हाथ उठा मांग के मांगे, सजदे में मांगे, क़ियाम में मांगे, सफ़र में मांगे, हज़र में मांगे, उसका फ़ायदा होगा। ईसा पाक फरमाते हैं मैं कब्रिस्तान से गुजरा,
قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عرصے بعد گزرا، رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، بے نیاز کی بارگاہ میں عرض کی، ابن کثیر دیگر تفاسیر کے اندر آتا ہے، بے نیاز کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کل عذاب تھا آج رحمتیں برس رہی ہیں، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میرے روح اللہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، یہ شخص گناہگار تھا، گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا، گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچہ کو جب بولنے کا وقت آیا ہے ماں نے مکتب میں بھیجا ہے، استاد نے اسے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری رحمت کو جلال آیا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے دوں، اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں رب نے اس کے سارے گناہوں کو یار جس بچے کو کبھی سپارہ پڑھنا نہیں آتا، پکڑنا نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، مسجد میں بیٹھنا نہیں آتا، وہ بسم اللہ پڑھے اللہ اس کے باپ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو جوان پاک صاف لباس کے ساتھ آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، ادب کے ساتھ آتا ہے، مسجد کا تقدس بھی جانتا ہے اور خشوع و خضوع سے بسم اللہ پڑھتا ہے، میرا اللہ اس کے باپ پہ کتنا کر فرماتا ہے۔ ابھی بھی کوئی سال ثواب میں کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات ہو تو اس کی بد نصیبی ہے، بد قسمتی ہے، اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگنا۔ قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ ایسا انشاءاللہ کل وما علیہ الا